چھوٹا سا پیغام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت. کوئی کہتا ہے 8 کو ہے، کوئی کہتا ہے 3 کو ہے، کوئی کہتا ہے 2 کو ہے، کوئی کہتا ہے 12 کو ہے، کوئی کہتا ہے 17 کو ہے. تو میرے بھائی، نبی کا دن منانا ہے یا آپس میں ٹکراؤ کرانا ہے؟ اس کا نام لے کر ٹکراؤ میں لگ پڑے ہو. ولادت با شہادت ہوئی ہے، اگر 11-12 کو ہوئی ہے، وہ 10 کو ہوئی ہے، وہ 9 کو ہوئی ہے، وہ 17 کو ہوئی ہے، وہ 2-3 کو ہوئی ہے، کوئی ڈیٹ بھی ہے، اس کا وجود قائم ہے. آپ چوائس کرتے ہیں 17 کو ہو جی، 17 کر لیں. آپ چاہتے ہیں 12 کو ہو، 12 کر لیں. کوئی چاہتا ہے 9 سے ہو، 9 کو کر لے. یہ کوئی مقصد تو نہیں، یہ تو تفریق ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن یہ کہہ رہا تھا، یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم میں وہ سردار بھیجا جو خاتم النبیین ہے. مجھے بتائیں آپ، مثال کے طور پہ ہم نے 12 منتخب کر لیتے ہیں، سارے ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کے دن کا معاملہ تھا، نبی کی ولادت کا معاملہ تھا، نبی پر درود و سلام پڑھنے کا ایک خاص دن رکھا گیا تھا. عیدیں انہی کی وجہ سے آئی ہیں، وہ سب سے بڑی عید بن کر آئے ہیں، وہ خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، وہ اس امت کے نبی بن کر آئے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں. جی میرا بھائی، اسی کے امتی بنے ہم، تب شانیں ملی ہمیں، تب گھرانے ملے ہمیں، تب سب کچھ ملا ہمیں. یہ نبی کی امت کا معاملہ ہے. ایک دن قائم کر لیں، مثال کے طور پہ ہم نے 12 ربیع الاول مقرر ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم 12 کو ہی سارے میلاد منائیں گے. تو کیا اعتراض ہے اس میں؟ آپ 12 کو اگر آپ پورے مہینے کی طریقے لے لیں نا، 30 دن کی، 31 دن کی، ٹھیک ہے، 31 دن کی تاریخیں لے لیں، ہر ایک کا وجود موجود ہے. میں تو کہتا ہوں جب ربیع الاول شروع ہو تب مناؤ. یہ میری بھی رائے ہے، کیونکہ میں بھی حق رکھتا ہوں اپنی رائے کا. میں نے اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا دینا ہے، تب میں نے اپنا دینا ہے. تو میری اپنی رائے ہے، یکم کو ہو جائے، آمد ہو جائے، آقا کے ہی نغمے ہوں، آقا کے ہی ترانے ہوں، اس کے ترانے پڑے جائیں. جو فجائے تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وجود میں لایا باشکل ایک انسان کے، ہمیں کلمہ دیا. کیوں؟ ہم ایک قرآن کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے بنے. ہمارا حق ہی نہیں بنتا جو پہلے آئے ان کے لیے ان کے کیا مقام ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے کیا مقام ہے. جو پہلے آئے، چاہے وہ نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، کسی بھی شکل میں آئے، کسی ولی کی شکل میں آئے، کسی رہبر کی شکل میں آئے، جس بھی شکل میں بن کر آئے. رہبر کون ہوتا ہے؟ وہ تو سب کچھ وہی ہیں، سب مانتے ہیں، شکم کو کرتے ہیں. یار 12 کو زیادہ لوگ متفق ہے، 12 کو کر لیتے ہیں. ہم نے نبی کا دن منانا ہے. میں کہتا ہوں 12 کو بھی کرو، یکم میری خواہش، یکم کو بھی کرو آقا کا میلاد، 2 کو بھی کرو، پورا مہینہ میرے آقا کا میلاد کرو. آقا پر درود و سلام کے نذرانے بھیجو، ان کے سنتوں اور ان کے عمل کو لے کر چلو. جب تک عمل نہیں لے کر چلیں گے تب تک ہمیں صراط مستقیم سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے سیدھے راستے پر جانا ہے، ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے. ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے ہیں، نماز کیسے قائم ہوگی؟ کسی نے بتایا آپ کو؟ نماز میرے بھائی آپ کے عمل سے قائم ہوگی، اور جو عمل جو نبی اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا،
یہاں پر کسی کو دلیل مت بناؤ، اس چیز کا رد کرو جو قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے، جس میں نفی آئے اس کو ختم کر دو، نکال دو اپنی زندگی سے۔ ہم تو اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے، جس ذات اقدس کی وجہ سے اللہ نے کائنات وجود میں لائی۔ ہم رب الاول پہ لڑ رہے ہیں، ولادت پہ لڑ رہے ہیں، کوئی منا رہا ہے کوئی نہیں منا رہا۔ واہ تیری قسمت، اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، اپنے آپ کو ہم جنتی کہتے ہیں۔ کیسے جنتی ہیں؟ نہ نبی کا عمل لے رہے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے رہے ہیں، نہ اللہ کی مان رہے ہیں، مولوی کی مان رہے ہیں، تفریق کی مان رہے ہیں، نفرت کی مان رہے ہیں، دوسروں کو جہنمی کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ آپ کس کو، آپ کو کس نے حق دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو تم جہنمی کہو، محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو تم جہنمی کہو؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ صاحب اپنا دینا ہے، انگلی دوسروں پہ اٹھا رہا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دلیل دو۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ ضرور لکھا ہے اس میں کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کل وہ ایمان لے آئے اور تمہارا سامنا ہو اور تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ واہ کریم آقا، کتنے کریم آقا ہیں، ہمیں تو شرمندگی سے بچا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ اللہ کی مان رہے ہیں، نہ اللہ کے حبیب کی مان رہے ہیں۔ نبی نے حکم دیا گھروں کو عبادت کا بناؤ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، پھر وہاں نماز قائم کرو۔ گھر میں پڑھیں گے نماز قائم ہوگی۔ آپ نے اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک خود امام ہے۔ جیسے اللہ نے خدائی بنائی، خدائی بنا کے مجھے مزاجی خدا بنایا، جیسے آپ جتنے بھی مرد ہیں سب مزاجی خدا ہیں، اور اللہ نے گھر سے دلیل دی کہ خدا کو سجدہ نہیں، لیکن سارا دن اس شرک کرتے ہیں، اسے لفظ خدا سے پکارتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ ثابت کرو۔ تمہارے ترجموں میں لکھا ہے، تفریق کے ترجموں میں ضرور لکھا ہوا ہے، تفریق کی عبارتوں میں ضرور لکھا ہوا ہے لفظ خدا، وہاں موجود ہے۔ جو تفریق نے لکھا وہاں موجود ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آیا، اللہ کا قرآن آیا، نبی کا فرمان آیا، وہ سارا عربی زبان میں آیا۔ عربی زبان میں ہمیں ہر جگہ لفظ اللہ ملا ہے، نہ کہ خدا، نہ وہ لفظ جو جمع میں چلا جائے۔ اللہ واحد ہے، دعویٰ دیکھو اپنا، آپ کا دعویٰ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ میرا اور آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، پھر لفظ خدا تو جمع کا سیکھا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ جس نام کو سجدہ نہیں اسے آپ پکار رہے ہو اس کے لیے، اور سجدہ بھی اسی کو کرتے ہو۔ تو اس لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، میلاد ہر روز یکم سے لے کے ربیع الاول سے لے کے 30 ربیع الاول تک، میں کہتا ہوں ایک پورا مہینہ ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، اللہ دے رہا ہے۔ ایمان والے کی نشانی اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جو میرے نبی پر درود اور سلام بھیجے گا وہ ایمان والا ہے، جو درود اور سلام بھیجے گا۔ کس پر؟ نبی پر۔ اب ہم نبی، پھر درود و سلام بھیجو نبی کی اور نبی کی آل پر، اور آپ کی عبادت اس چیز کی دلیل اور گواہ ہے کہ آپ اپنی عبادت میں ہر نماز کے اختتام جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نبی اور نبی کی آل پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہ قرآن بھی جو پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی میرے نبی وجہ بنے ہیں۔ اللہ کی پہچان ہمیں نبی نے کروائی ہے۔ یہ میرے نبی کا حکم جو جھٹلاتا ہے نا،
اللہ ہمیں ہدایت دے، بس دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ دعا کریں ہمارا ہر روز میلاد والا ہو۔ میلاد کا مطلب ہے خوشی منانا، میلاد کا مطلب ہے خوشی منانا۔ کس کی خوشی ہے؟ یہ تو میرے اس کریم آقا کی ہے جو وجہ بنے۔ اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی انسان کے لیے؟ آپ کے پیروں کا عرس آئے تو بڑی خوشی، بڑے جشن ہو، بڑے وہاں پہ رونقیں، بڑے میلے سجائے جاتے ہیں، آج دربار سجائے جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جاؤ، وہاں سالانہ عرس کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کی سجائی جائیں تو جائز۔ کریم آقا کا دن آ جائے تو ہمیں نفرت یاد آ جاتی ہے۔ کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ۔ دیکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں اپنے دشمن مت بنے، نبی کے امتی بنے، خیر خواہ بنے، خیر بانٹنے والے بنے، شر بانٹنے والے مت بنے۔ نبی کی امت کے لیے ہر روز وہ دن جو اگلا سورج ایک غروب ہوتا ہے اور جب اگلے دن دوسرا سورج طلوع ہوتا ہے نا آنے والا، وہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر مقام، سوائے ایک نجاست کی جگہ سے ہر مقام پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ یہ پاک ہے آپ کی، اس کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔ زبان کو کیا رکھا ہے اللہ نے؟ پاک رکھا ہے۔ نہیں تو ہم سے جو پچھلے تھے نا، ان کی زبان پہ جب کیڑے نے حضرت ایوب علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے اللہ سے التجا کی، باری تعالیٰ سونیا کریم ربا، اس سے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ ہم تو ذکر کرنے والی زبان ہے نہیں، یہ کیسے ناپاک ہم کر لیتے ہیں؟ اور سب سے بڑی لعنت جھوٹ ہے، جھوٹوں کا دفاع کرنا، جھوٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں، جھوٹوں اور مکاروں کے لیے لڑ رہے ہیں، تفریق پھیلانے والوں کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیوں نہیں نبی کی امت ہی بنتے؟ قسم اللہ کی، نبی کی امت جنت جائے گی، کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ یہ زبان پاک ہے، یہ پاکوں کے لیے بنی ہے۔ مجھے بتائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں حبیب کا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل تو میرے رب کا تھا، یہ تو میرے رب کا ذکر تھا۔ اور ہمیں بھی اللہ نے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے ہم پر، ہمیں اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں یہ بھی ساتھ بتا دیا، دوسروں کو ہدایت دے کر بھیجا، ان کو ہدایت دے کر اور ہمیں عقل دے کر۔ اپنے سے عقل سے جو کام ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جو اللہ بتا کر بھیجے وہ کام اور ہوتے ہیں، اور جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے ہم نے وہ لینا ہے۔ ہم نے قرآن کو لینا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور تفرقے میں نہیں پڑنا ہے۔ ہم نے یہ عہد کرنا تھا، ہم نے یہ کیا ہی نہیں۔ کون کرے گا؟ کب کریں گے؟ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا، کریم آقا کی میلاد پہ ہم جھگڑے کر رہے ہیں، ان کی آل سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لینا، اللہ کی شان بلند ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے بعد آپ کے گھرانے کی عظمت اور برتری ہے، جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے، اور جس کو ہم سارے مانتے ہیں، جنت کے سردار۔ وہ دو تو کام ملے تھے، بتائے گئے تھے، ایک ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے اعمال اچھے اور سیدھا رستہ، اور دوسرا جہنم ہے، اس کے لیے اعمال برے تو ٹھکانہ جہنم۔ ہمارے اپنے اعمال دیکھیں، اپنے گریبان جھانکیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اس کریم کے امتی بن جائیں جس کی امت کا دعویٰ سونے کریم رب نے کیا ہے کہ تمام
امتوں سے افضل امت بنایا، وہ بن جائیں۔ چھوڑ اس تفریق کو، جیسے امتی بنیں گے۔ دیکھیں نا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا ماں سے بدکاری کی مثال دے کر بتا رہے ہوں کہ وہاں وہ ہوگا، کیا بتائیں؟ یہ ہماری ضمیر گوارا کرتے ہیں کہ ماں کے ساتھ جو بدکاری کرنے والا ہے وہاں کی آقا نے مثال دی، ہم وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ سوچیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہوں، وہ باتیں بتائی ہیں جو ساری کی ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں، اور یہ ساری صحیح باتیں ہیں، بس میں نے ایک چین پروئی ہے، میں نے ایک مالا تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مالا کے جو موتی ہیں وہ بڑھ جائیں، وہ زیادہ ہو جائیں۔ میں نے جب سے سنا ہے نا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی شان کہ اللہ سجدے سے دلیل دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے جب تمہارا خدا تمہیں پکارے اور تو میری عبادت میں مشغول ہے تو میری عبادت کو ترک کر چھوڑ دے، پہلے اس کی سن، پہلے اس کی سن۔ عورت کو حکم دیا اسی وقت سلام پھیرو، پہلے اس کی سنو، اسے راضی کرو۔ کتنی عزت ہے، وہ کس کی عبادت رکی ہوئی ہے؟ اللہ کی عبادت، وہ بھی تو اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ اللہ نے دلیل قائم کی کہ میں نے واقعی تمہیں خدا بنایا ہے۔ عاصم بن برخیہ پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے، یار ہم تو افضل امت ہیں، اس لیے اولیاء پہ شک ہے آپ کو؟ کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہو جن لوگوں نے دین کو لانے میں محنتیں کی؟ وہاں پہ کوئی سنی شیعہ کا کنسپٹ نہیں ہے، جاؤ اولیاء کے مزاروں پر، لیکن آپ کی عبارتوں نے اس کو کفر بنا دیا ہے۔ وہ کفر والی جگہ نہیں ہے، آپ کی عبارتوں نے اس کو کفر بنا دیا، وہ آپ نے تفریق لگا دی۔ یہ شیعہ کے پیروں میں سے ہیں اور یہ سنیوں کے، یہ جو پیر صاحب ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ جو پیر صاحب ہیں یہ سنی ہیں، یہ جو عالم صاحب ہیں یہ سنی ہیں، یہ جو عالم صاحب ہیں یہ شیعہ ہیں۔ تفریق کس نے کی؟ کہاں حکم ہے؟ کہاں آپ کو فرمان مصطفیٰ نظر آ رہا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف نظر آ رہا ہے، آپ خلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی گھروں کو باتوں کا حکم دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اسی گھر پر رحمت کے فرشتے اتریں گے جہاں عبادت ہوگی، نہیں بنا رہے گھروں کو، دلیلیں لا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی کا حکم آپ کو پتہ ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے، بات ختم ہوگی، اس پہ بحث تو کوئی نہیں۔ اللہ خالق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات اس کا نبی ہے، اور تبھی جا کے کلمہ مکمل ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، ہم نے شریک بنایا ہوا ہے۔ کیا کیا مثالیں دوں میں؟ ہر بات میں آپ کو 3 4 4 مثالیں دے رہا ہوں، ہر بات میں 60 لفظوں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس لیے اس نبی، اس کریم آقا کے امتی بنے، میلاد روز منائیں، نبی پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں، ایمان والے کی نشانی یہی ہے، بس۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، ہم نے اللہ نے کے حکم کو ماننا ہے۔ دن ذکر ان کا ہے، عبادت رب کی ہے، ذکر ان کا ہے، عبادت رب کی ہے۔ اللہ بھی ان کے ذکر کے بغیر اپنی عبادت کو مکمل نہیں کر رہا، تو ان کا ذکر کریں۔ سارا دن نبی اور نبی کی آل پر درود و سلام بھیجیں، درودوں کے نذرانے بھیجیں، اس مالا کے موتی بن جائیں جو جنت کے جو حوریں ہیں نا، ہاں جی،
ہمیں کیا ملے گی؟ دعوے دار جنت کے ہیں نا سارے، ہمیں کیا ملے گا وہاں پہ؟ حوریں. کس کو؟ جنتی کو. جنت میں کون جائے گا؟ نبی کا امتی. کسی جگہ تفریق کا کوئی تذکرہ، کوئی ذکر نہیں ہے. جنت کون جائے گا؟ نبی کا امتی. اللہ کس کو بخشا ہے؟ فرمایا امت کو بخشا ہے. اللہ فرقے کو، اللہ نے بولا نہیں، میں نے منع فرمایا فرقہ فرقہ نہ ہونا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے نا اللہ. جب کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں منع ہو رہے؟ کیوں نہیں اللہ کی مان رہے یار؟ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ اپنی حساب اپنا دینا ہے اپنے ساتھ، حساب اپنا دینا ہے اور دشمنی اپنے ساتھ. یہ کہاں کی عقل ہے؟ اللہ کے نبی کے امتی بنے، خیر خواہ بنے. اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرمائے. میرے نبی کا ہر روز ہر دن میلاد ہے، اور میلاد نبی کا امتی منائے گا تب سمجھ آئے گی میلاد ہوتا کیا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے سیدھا رستہ دے. اچھی بات لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اب تو یہی بنتا ہے کہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں، جو میری فکر، جو اللہ نے مجھے سوچ اور فکر دی ہے دین اسلام کے لیے، میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے. اللہ کی بہت عنایات ہیں مجھ پر، اسی کا شکر گزار ہوں. وہی دینے والا ہے، بس فرق یہ ہے ہم اس کا مانگ کے نہیں کھا رہے جو وجہ ہے. وجہ کے بغیر کوئی چیز کا تصور نہیں ہے، وجہ کے بغیر کسی چیز کا تصور نہیں ہے. جب کسی چیز کا تصور نہیں ہے تو پھر کیوں وجہ بنی؟ کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ کس کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر گئے تھے، قرآن اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑھنا. سمجھ آ گئے تھے. ہم نے نبی کی ماننی تھی، نہیں مانی، کیا مانا پھر؟ فرقے میں پڑ گئے. نبی نے فرمایا وہاں ماں کے ساتھ بدکاری والا بیٹھے گا، وہاں مت بیٹھنا، امتی ہی بنے رہنا. امتی گورے کالے عربی کی تفریق اور تقسیم کو ختم کر کے کیا کہا؟ اکٹھے کر کے جا رہا ہوں. یہاں گورا کالا عربی اجمی غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں ہے. سارے میرے امتی ہیں. یہ کون چھوڑے جا رہا ہوں؟ امت چھوڑے جا رہا ہوں. 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کے مجمع سے دلیلیں قائم کی. مولا علی کو سب کا مولا بنایا، بتا دیا میرے بعد میرے گھرانہ افضل ہے، بات ختم ہو گئی. جناب صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں ان سب کو وٹنس بنایا، گواہ بنایا. کس کا؟ نبی اور نبی کی آل کا. کیوں؟ کیونکہ درود انہی پر ہے تو گواہی بھی انہی کے لیے بنے گی. کیا کبھی غلام آقا پہ سبقت لے سکتا ہے؟ ایک پیر کا پتر پیر بن سکتا ہے، ایک مولانا کا پتر مولانا بن سکتا ہے. تو نبی کا گھرانے میں افضل ترین وہ جس کا نام علی، جن کو میرے اور آپ کے آقا نے مولا بنایا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا نے مولا بنایا. کیا بنایا؟ مولا علی. 1.5 لاکھ سے دلیل قائم کی. کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ، کوئی کہتا ہے 80,000. چلو جتنے بھی یار چھڈو. دلیل قائم ہو گئی. سارے کے سارے صحابی وہاں پہ دلیل قائم کی کہ تمام صحابہ کا مولا بنا کر کے تھے. وہاں پہ موقع پہ جو کھڑے تھے وہ صحابی رسول تھے، آل رسول تھے وہاں پہ کھڑے. سب کا مولا بنایا. ہم اس اختلاف میں بیٹھ کر وہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ وہ شیعہ ہے اور میں سنی ہوں. میں شیعہ ہوں تو وہ سنی ہے. بس ہم آپس میں اختلاف لیے بیٹھے ہیں. اس لیے میرے بھائی نکلے خیریں بانٹنے والے بنے. انہی پہ درود و سلام ہے، انہی کا ذکر ہے. ہاں جی.
جنت کے سردار مولا علی کے پتر ہیں، تو آج بندے نے جس کے گھر جانا ہوتا ہے نا تو رستے میں اس کا 2 4 6 جگہ ذکر کر ہی لیتا ہے، کبھی فون پہ بات کرتے کر دیتا ہے کہ فلاں کے ہاں جا رہا ہوں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تو معذرت کے ساتھ جب تک علی علی نہیں کریں گے، وہ گھر علی کا ہے، علی کے بچے وہاں سردار ہیں، علی کی زوجہ سردار ہے وہاں پہ، کوئی دوسرا نہیں۔ تو صحابہ کو گواہی، اور وہاں پہ صدیق میں کہتا ہوں جو مرضی یار، سچے تھے وہ جھوٹے تھوڑا ہی تھے سارے صحابہ۔ صحابہ کی بات کرو، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کا نام لینے کی؟ صحابہ کی بات کرو، چھوڑو نام کو، صحابہ کی بات کرو۔ جب صحابہ کی بات کی جائے گی تو کسی کو پھر برا بھلا نہیں کہا جائے گا، ہاں صرف صحابہ کی بات ہوگی۔ کسی پر انگلی اٹھانا جرم ہے، بغیر آنکھوں دیکھے کسی کی بات سن کر عمل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ آپ کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ سنی سنائی بات پر پرچہ نہیں ہوتا بھائی، جو سنی سنائی پر بیان دیتا ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، جو سنی سنائی پر بیان دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے۔ جس نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہونا اس کی بات سچی ہوتی ہے، بولتا ہے یہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنی سنائی پر بندہ حلف نہیں دے سکتا۔